تو آج ہم مل کر سورۃ الناس کے ذریعے سکون کی تلاش کے اس سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی گہرائیوں میں ہمارے لیے کیا کچھ چھپا ہے۔ یہ سوال جتنا سادہ لگتا ہے نا، اس کی گہرائی اتنی ہی زیادہ ہے۔ اکثر ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم اپنی لڑائی، اپنی جدوجہد میں بالکل تنہا ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ حقیقت شاید کچھ اور ہی ہے۔ اور یہ ایک بہت عجیب سا احساس ہے نا؟ ایک بے نام سا بوجھ جو بس آ جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی محسوس کرتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو اکثر اس بوجھ کی جڑ یہی اندرونی آواز ہوتی ہے، ایک مسلسل سرگوشی جو ہماری ہمت کو توڑتی ہے، ہمارے سکون کو ہم سے چھین لیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس اندرونی کشمکش کا جواب کیا ہے؟ خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایک بہت ہی طاقتور، ایک الہی جواب موجود ہے، اور وہ جواب ہے سورۃ الناس، ایک انمول تحفہ۔ اللہ ہمارے اس احساس کو، اس کیفیت کو بخوبی جانتا تھا، اور اسی لیے حفاظت کے لیے اس نے ہمیں ایک چھوٹا لیکن بے حد طاقتور باب عطا کیا، سورۃ الناس۔ یہ اس اندرونی جنگ سے نمٹنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب یہ جو سورہ ہے، اس کی بنیاد 3 گنا پناہ پر رکھی گئی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم ذات الہی میں یہ حفاظت کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ سورہ شروع ہوتی ہے، کہو میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پہلا قدم ہے، یہ اعتراف کرنا کہ ہاں ہمیں مدد کی ضرورت ہے، اور پھر اس طاقت کی طرف رجوع کرنا جو ہم سب سے بڑی ہے۔ یہی تو ہے پناہ مانگنا۔ تو ہم رب الناس یعنی انسانوں کے پروردگار کی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اس لیے کہ جب دل میں الجھن ہو، جب وہ اندر کی آواز کہے کہ تم کسی قابل نہیں ہو، تو ہم اس ذات کی طرف جاتے ہیں جو ہمیں ہم سے بھی بہتر جانتی ہے۔ پھر آتی ہے پناہ کی دوسری بنیاد، ملک الناسی یعنی انسانوں کا بادشاہ۔ اور یہ صرف کوئی لقب نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار کی ایک بہت گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھیں، دنیا پر تو بہت سے بادشاہ حکومت کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر حقیقی بادشاہی صرف ایک کی ہے۔ یہ دنیاوی طاقت کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے ہمارے باطن پر، ہمارے دلوں پر مکمل اختیار کی۔ تو جب کوئی وسوسہ دل میں آئے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم اس بادشاہ کی طرف لوٹتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہمارا دل ہے۔ اور پھر پناہ کی تیسری اور آخری بنیاد، الہ الناس یعنی انسانوں کا معبود، رب، بادشاہ اور اب معبود۔ یہ شاید سب سے گہری یقین دہانی ہے۔ سوچئے ذرا، جب سب کچھ چھوٹ جائے، دوست، ہمت، خود پر یقین، جب مایوسی کی سرگوشیاں لگیں کہ سب کچھ چھین لیا گیا ہے، تب بھی ایک ذات ہے جو باقی رہتی ہے، ایک ذات جس کی طرف ہم ہمیشہ رجوع کر سکتے ہیں۔ وہی ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود۔ اچھا، تو اب تک ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ پناہ کس سے مانگنی ہے، لیکن اب یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آخر ہمیں پناہ مانگنی کس چیز سے ہے، یہ سرگوشی آخر ہے کیا؟ قرآن اسے کہتا ہے الوسواس الخناس، یعنی وہ وسوسہ ڈالنے والا جو حملہ کرتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کا طریقہ واردات بالکل ہٹ اینڈ رن جیسا ہے۔ یہ دل میں ایک خیال ڈالتا ہے، ایک شک پیدا کرتا ہے، اور پھر غائب ہو جاتا ہے، اور ہمیں چھوڑ جاتا ہے اس کے زہریلے اثرات سے نمٹنے کے لیے۔ اور یہ وسوسے کیسے ہوتے ہیں؟ کچھ اس طرح کے، تم کافی اچھے نہیں ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، یا بس ایک اور غلطی کر کے دیکھو۔ یہ آوازیں جانی پہچانی لگتی ہیں نا؟ یہی وہ زہریلے خیالات ہیں جو ہماری خود اعتمادی کو ختم کرتے ہیں اور ہمیں مایوسی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ حملے کہاں ہوتے ہیں۔ ان کا ہدف ہمارا دماغ، ہماری منطق نہیں ہوتی، نہیں، یہ سیدھا ہمارے دل پر وار کرتے ہیں، جو کہ ایمان کا مرکز ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر ایمان کی جڑیں ہل جائیں تو پھر سب کچھ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو یہ وسوسے آتے کہاں سے ہیں؟ قرآن بتاتا ہے کہ اس کے 2 ذریعے ہو سکتے ہیں، ایک تو غیب سے یعنی جنات کی طرف سے، اور دوسرا ظاہر سے یعنی ہمارے آس پاس کے لوگوں کی باتوں اور رویوں سے بھی یہ منفی خیالات ہمارے دل میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ سب جان کر کیا ہمیں ڈرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس سورے کے حقیقی مقصد کی، جو کہ خوف دلانا نہیں بلکہ ایک بہت اہم یاد دہانی کرانا ہے۔
دیکھیں، یہ سورہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی حال میں اکیلے نہیں ہوتے۔ اس کا اصل پیغام خوف نہیں بلکہ اطمینان اور یقین دہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ چاہے دشمن نظر آئے یا نہ آئے، ہماری حفاظت کرنے والا ہر وقت موجود ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب بھی دل میں بے چینی ہو، جب بھی وہ اندر کی آواز منفی ہونے لگے، تو ہمارے پاس ایک عملی حل موجود ہے۔ یہ سورہ ایک دعا ہے، ایک یقین دہانی ہے کہ اللہ سکون بھی دے گا اور سارے معاملات بھی سنبھال لے گا۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی جنگیں سب سے خاموش الفاظ سے جیتی جائیں؟ شاید سب سے بڑی طاقت شور میں نہیں بلکہ خاموشی سے اپنے رب سے مانگی گئی دعا کے چند الفاظ میں ہی چھپی ہو۔